انہوں نے عجیب پتہ نہیں ٹکیا نو اسی ایف آئی آر کاٹ دیا. سر آپ نے ایف آئی آر کو ایزی لے لی ہے. ایف آئی آر کے اوپر چنے رکھ کے کھائیں گے یہ لوگ. پہلے انٹرویو میں یہ کیا کہہ رہی تھی اور ایف آئی آر میں اب لڑکی نے کہا کہ ہم کئی دفعہ جو ہے نا 100 یعنی 100 اباب سے بھی زیادہ فزیکلی ہوئے ہیں. ایسی غلطی میں بڑوں کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ بچیوں کو آگے کہنا چاہیے کہ اپنی جو عزت آپ اچھالی جائے. آشا نے یہی تو غلطی کی ہے نا, اپنا جسم کسی کا حوالے کر دیتی ہے نا کہ اس سے شادی کا وعدہ کر لیا, محلے میں جینا اس کا حرام ہو جائے, لڑکے اس کا وعدے کسیں گے, دکاندار اس کو جو ہے نا بری نظر سے دیکھیں گے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ. ناظرین, ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ شاہد چوہدری صاحب موجود ہیں. تھانہ نواب ٹاؤن کے اندر ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اس کی مدعی ہے عائشہ اور اس کا جو ملزم ہے وہ سلمان حیدر. تو سر آپ نے ایف آئی آر کو ایزی لے لی ہے اور اس پہ آپ نے پروگرام بھی کیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹس میں یہ خود بات مان رہی ہے کہ میں فزیکلی ہوتی رہی ہوں. اس میں لڑکی نے کہا کہ ہم کئی دفعہ جو ہے نا 100 یعنی 100 اباب سے بھی زیادہ فزیکلی ہوئے ہیں. اب دیکھیں, ایک طرف تو وہ لڑکی اپنے ہی ٹک ٹاک اکاؤنٹس پر ویڈیوز جو اپلوڈ کی ہیں اس میں یہ اعتراف کر رہی ہے کہ ہم فزیکلی ہوئے, میرا میڈیکل کروا لیا جائے. اس میں یہ جو واقعہ ہے کہ جی مجھے جوس پلا دیا گیا, مجھے بے ہوش کر کے میری عصمت زری کی گئی, مجھے جو ہے یعنی کہ مسمل میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, یہ جو بھی ہوا ہے, تو یہ ان باتوں کا ذکر وہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, ایف آئی آر جو ہے نا یہ کوئی ڈیتھ وارنٹ نہیں ہوتے. ایف آئی آر ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. میں آپ کو درجنوں ایف آئی آر آپ کو سالانہ ایسی بتا سکتا ہوں جو ہائی کورٹ سے جا کے کویش ہو جاتی ہیں. کویش کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ رجسٹر سے خارج کر دی جاتی ہیں, کراس مار دیا جاتا ہے ان کے اوپر نا. تو یہ کو پہلی ایف آئی آر نہیں ہوگی. جو 66-76 کا قانون ہے نا, اس میں میں نے ایک پریڈکشن کی تھی, میں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوگی. خیر بلال صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں, انہوں نے ایف آئی آر یعنی درج کروا لی. مجھے بعد میں, کیونکہ میری پریکٹس میں 376 والا کیس کبھی نہیں ہوا, میری پریکٹس اس کے اوپر نہیں نا, میری ایکسرسائز ہوتی ہے, میں اس کا بھی آپ کو اوتھینٹک بتا دیتا. تو میں اب میرے قانون میری نالج میں اضافہ ہوا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ ہو جاتی ہے, اس کے بعد میڈیکل کیا جاتا ہے. اب رجب کا دیکھیں, اب بلنڈر میں نے ایف آئی آر کو کہا ہے نا, کیوں کہا ہے؟ ہاں جی بتائیں. اس ایف آئی آر کے اوپر جرم لگا ہوا ہے 376. ایف آئی آر کو صرف ایک جرم, جبکہ رجب وغیرہ کی وہاں پر موجودگی جائے وقوع پر یہ کہتے ہیں مجھے جوس پلایا, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے فون جو ہے ری اسٹارٹ کر دیے, وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا ہے. تو وہاں پر جو ہے نا ایف آئی آر درج کرنے والے صاحب کو, ان کو میں تو پاگل خانہ قرار دوں گا, وہ کوئی بھی ہوں. انہوں نے عجیب پتہ نہیں ٹکیا نو اسی ایف آئی آر کاٹ دی ہے. مجھے تو ہنسی آئی, میرے اوپر تو نہیں کٹی, میں تو ایک آؤٹ سائڈر ہوں, میں تو جو دیکھ رہا ہوں میں اپنی رائے اس کے اوپر دے رہا ہوں. اس میں جو انٹرویوز میں یہ عائشہ جو جٹ ہے نا ٹک ٹاکر, انٹرویوز میں اس نے پہلے کافی زیادہ چیزیں آنر کچھ اور کی ہیں. ایف آئی آر میں جو چیزیں اب مینشن ہو رہی ہیں وہ لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آ رہی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انٹرویو میں یہ کیا کہہ رہی تھی اور ایف آئی آر میں اب سب کے نام جو ڈال دیے گئے. میں بتا رہا ہوں نا, دیکھیں آپ کو میری بات اب پورا جواب سنیں نا, سمجھ آ جائے گی. ایف آئی آر جو ہے نا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, اس میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ عامر بٹ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, اس نے ڈنڈا مارا ہے, پیچھے سے حسن شہباز جو تھا نا اس نے للکارا مارا ہے. اب اس کو للکارے کی دفعہ میں پکڑا جائے گا. ایک بندہ مجھے کنڈی لگا کے دروازہ اس نے بند کر لیا, اس کا مطلب اس نے آپ کو حبس بجا میں رکھا. وہاں پر جرم جو ہے نا اس کو کلیئر کرنا چاہیے تھا, لکھنا چاہیے تھا کہ رجب بٹ نے اور فلاں فلاں اس کے ساتھیوں نے جو ہے نا اس کو حبس بجا میں رکھا ہے, خوف اور ہراس میں مبتلا کیا ہے, اور اس کے جو ہے نا پرائیویٹ جو ڈیٹا تھا اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. یہ الگ سے ایک دفعہ لگنی تھی, اور سب سے پہلے 376 کے ساتھ 148 اور 149 کا ایڈیشن ہونا چاہیے تھا, کیونکہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہیں. تو یہ 300 یہ کیا واٹ از دس یار, یہ کتنی بونگی ایف آئی آر ہے. اس ایف آئی آر کے اندر دیکھیں اب 2 جو ہے نا میں چیتے کہوں گا, بلیک ٹائیگر میں کہوں گا کہ لڑنے لگے ہیں. میاں بلال اور دوسری علی وہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, علی اشفاق, وہ بھی جین نے, یہ بھی جین نے. اب ان میں ایک دیو ہے. اس میں جو ہے نا یہ کام ختم ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے, اور یہ جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ختم ہو جائے گا. ابھی جتنی ہائپ لے گیا ہوا نا, فلم آ رہی تھی شہنشاہ, لوگوں نے کہا شہنشاہ وہ آئی تو ڈبہ نکل آئی. یہ بڑی فلم میں ایسی نا کریش ہوتی تھی مارکیٹ میں نا, بڑا شور ہوتا تھا یہ فلم مارکیٹ کے اندر. لکی رانی سرکس کے ریکارڈ وہ آئی تو ڈبہ نکل آتی تھی. یہ بھی اسی طرح کیس ہے. ہم لوگوں نے جو ہے نا رجب بٹ کا چورن بیچ رہے ہیں, میں نہیں بیچ رہا ہوں. میں کیوں نہیں بیچ کیا رہے ہیں چورن؟ سر آپ بھی تو رجب بٹ فیملی کے خلاف اتنے پروگرام آپ کے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. ہاں وہ پڑے ہوئے ہیں نا, تو آپ ایک دم سے اب رجب فیملی کے حق میں یا پروگرام کرنے لگے ہیں نا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی پریشر ہے, کیا ہے؟ اور میں بتاؤں, میں صحیح کھل کے بتاؤں, میں نے کوئی ڈرنا ہے جو جنرل بات ہے.
لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار ایک سائڈ پہ شاہد چودھری کا پروگرام آیا, اس نے رجب بٹ کے خلاف ویڈیو ڈال دی ہے, ان کی فیملی کے خلاف ویڈیو ڈال دی ہے, اور ایک دم سے 2 دن بعد جو ہے رجب بٹ کی والدہ سے معافی مانگ رہے ہیں, ان کے اس سے معافی مانگ رہے ہیں. یار یہ کیا ہو رہا ہے چودھری صاحب, کیا کر رہے ہیں؟ بہتر فیصلوں کے لیے یو ٹرن میں لیتا رہوں گا. بہتر فیصلہ جو مجھے لگے نا, مجھے نا ایک یہ تو رجب کی والدہ ہے, ماں ہیں, اور میری نظر میں جیسے میری ماں ہے نا, یعنی عمر کے لحاظ سے میرا ان کے اتنا فرق نہیں ہوگا, 2-4 سال مجھ سے بڑی چھوٹی ہوں گی. کسی کی بھی ماں میرے سامنے آئے میں سرنڈر کر دوں گا. تو رجب کی والدہ نے جو ہے نا اپنی اچھی باتوں کے ساتھ جو ہے نا میرے جیسے سمجھ لیں کہ ایک بڑے تلخ مزاج رکھنے والے بندے کو نا قابو کر لیا ہے. بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں, اور مجھے بہن کا لفظ ان کو کہہ کے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے. اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو, بلکہ یہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ بولتے تھے نا تو ہمارا دل کرتا, میرا بھائی کہتا تھا اللہ کرے میں خودکشی کر لوں. یعنی بڑا, تو پھر مجھے اس چیز کا بڑا ہوا کہ یار میرا کام کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا نہیں, اور اوپر سے میں پے رول پہ نہیں ہوں, میرا اپنا کام ہے سارا. میں یو ٹرن لیتا رہوں گا, ابھی بھی لوں گا, نیکسٹ بھی لوں گا یہ, لیکن بہتر فیصلوں کے لیے لوں گا. لیکن عائشہ جٹ کے ساتھ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے, سلمان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے, صداقت کس میں ہے؟ یہ دونوں ہی ابھی چھوٹے ہیں. سلمان کو بھی اس کی عمر کا بھی جو ہے نا وہ اس کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کو بالکل اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. لڑکی تھی یہ خود ہی تھک کر کے بیٹھ جاتی, اور یہ بچی جو ہے نا یہ بڑی یعنی کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بڑی یعنی کہ ماشاءاللہ میں تو سمجھدار کہوں گا. اگر میں چالاک کہوں گا تو یہ چالاک کا لفظ اچھا نہیں ہوتا, میں سمجھدار کہوں گا. رائے دے رہے ہیں کہ سائڈ لے رہے ہیں؟ ابھی سلمان کو آپ نے بچہ کہہ دیا تو کہہ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ٹک ٹاک پہ ہے. یہ یار دونوں ہی بچے ہیں, وہ دونوں غلطی جو کر رہے ہیں نا, ان کو یہ جو پنیری لگا رہے ہیں نا, اس کے اوپر جو پودا کھڑا ہوگا یہ دونوں ہی روئیں گے آنے والے وقت میں. ایسی غلطی میں بڑوں کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ بچیوں کو آگے کہنا چاہیے کہ اپنی جو عزت آپ اچھالی جائے, کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ عامر بٹ صاحب یہ جو میسیج ہے نا ایک ہماری نیشن کو بڑا زبردست گیا ہے. اگر کوئی بچہ کسی لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر یا اس طرح کا سین کر لیتا ہے, آؤٹ آف دا وے چلے جاتا ہے, یعنی باؤنڈری لائن کو کراس کر جاتا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں بچوں کو یہ کہنے لگا ہوں تسی سب تو بڑا ظلم اپنے ماں پیو نہ کرو. جے عائشہ تانوں چمڑ جاندی نا, اے تے رجب دی فیملی جڑی کارڈ کٹ دی پئی تے میاں علی اشفاق وغیرہ نے جنہ دی اگر سارا معاملہ ٹھمریا پیا ہے, اگر 376 کی FIR آپ کے اوپر ہو جاتی تو آپ کی ماں اور باپ دونوں میں سے ایک ہاسپٹل بڑا ہونا تھا. اتنا بڑا کیس ہے, اس سے بندے کی جان نہیں چھوڑ, اتنا گندا کیس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. تو آپ بھی بچیے گا, کہیں آپ سے بھی نہ کوئی عائشہ جیسی بچی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, یا وہ کہیں آپ کے اوپر الزام نہ لگا دے. میں دونوں باتیں بیلنس رکھ کے کر دیتا ہوں نا, کوئی بندہ یہ نہ کہ اس کے حق میں یہ خلاف بولیں. تو آپ اس وقت سے ڈریے گا کہ آپ کے اوپر کوئی لڑکی اس طرح جو ہے نا الزام لگا دے, یا آپ اس کے جو ہے نا اس کی رینج میں آ جائیں, وہ آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گی. تو سب یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کوشش کی ہے آپ نے کہ صلح کی طرف یہ معاملات آ جائیں, کیا بنا پھر؟ یار میں نا ایک بات آپ کو یہاں پہ جواب نہیں دوں گا, اس کی وجہ پتہ کیا ہے, یہ جو معاملہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں نا وہ پھر گرم ہو جائیں گے. اس کا جواب میں نہیں دینا مناسب سمجھتا. بہرحال کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے میری کوشش ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہے, کیونکہ میں پازیٹیو ذہن رکھنے والا بندہ ہوں. اور یہاں پہ اگر کوئی ایسی دیت وغیرہ کی بات ہوئی, یا عائشہ بیٹی اگر میری بات مان لیتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ انکل آپ سب سے مخلص لگے ہمیں جو ہے نا ان بھیڑیوں کے شہر کے اندر, آپ نے ہماری رسپیکٹ بھی کی ہے, بیٹیاں کیا کہ ہمیں ڈیل کیا, ہماری کوشش بھی آپ نے کی ہے. مجھے عائشہ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ نہیں آئے گا سلمان. میں نے کہا اگر سلمان نہ آیا تو میں آفس کو لاک کر دوں گا. سلمان آ گیا تھا یہاں پہ, بلکہ وہ عائشہ اور اس کی بہن نے بڑے سخت جملے کچھ ایسے بولیں گے جو آپ کو کسی کے پاس جا کے جو ہے نا نہیں بولنے چاہیے. حالانکہ دونوں بہنوں نے مجھے کہا تھا کہ سلمان نہیں آئے گا, میں نے کہا وہ آئے گا. تو وہ سلمان آ گیا یہاں پہ ہم نے آئس کریم کھائی ہے, تکے کباب کھائے ہیں, روٹی بیٹھ کے کھائی ہے, ان کے آپس میں باتیں کروائی ہیں کہ یار آپ سلمان اکیلا آیا تھا؟ سلمان تھا ساتھ اس کا ایک دوست تھا اس کا ملنے والا. یہ پرچے میں جس کا نام ہے ان میں پرچے والا نام نہیں تھا, وہ اپنا اس کا علیحدہ سے دوست تھا نا. تو وہ آگے یہاں بیٹھے رہے ہیں, عائشہ وغیرہ کے ساتھ ان کی باتیں ہیں, میری موجودگی میں ساری باتیں ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بچی بھی ابھی جو ہے نا اس کا دماغ جو ہے نا تھوڑا بچوں والا ہے. تو سلمان جو ہے وہ بھی, میں اگر ان کی جگہ ہوتا نا تو ابھی تک اس کا حل نکال لیا ہونا تھا. کوئی بندہ کسی طریقے سے بندہ معافی تلافی یا کوئی سین سان پاٹ کر لیتا ہے. بچی جو ہے نا وہ نا عمری کی جو ہے بھینٹ چڑھ گئی ہے, اس کو ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ جو آنے والے وقت میں اس کے آفٹر شاکس ہوں گے نا, عمل کا رد عمل آتا ہے نا, بعض کا فوراً آیا تھا, بعض کا ٹائم لیتا ہے. یہ طابقاتی اثرات وہ بچی محلے میں جینا اس کا آرام ہو جائے, لڑکے اس کو آوازیں کسیں گے, دکاندار اس کو جو ہے نا بری نظر سے دیکھیں گے. تو جب یہ چیز وہ محسوس کرے گی نا تو اس کو میری باتیں یاد آئیں گی. تو میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, بس اس سوال کا جواب آپ نہ ہی لیں تو اچھا ہے. کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کوشش کی کہ ابھی بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ, ہم ہاں کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں کوشش. تو سلمان
एग्री इस बात पे? सलमान शादी यार वाली साइड पे आ रही है। नहीं शादी वाली बात का तो दो वर्का ही आप फाड़ दें। आशा ने यही तो गलती की है ना। मैं मैसेज ये दूंगा, अगर कोई बच्ची अपने आप को जो है ना इस वादे के ऊपर अपना जिस्म किसी का हवाले कर देती है ना कि इसने मुझसे शादी का वादा कर लिया, तो ये बात याद रखिएगा, वो लड़का आपको कभी भी नहीं अपनाएगा। उसकी वजह वो ये सोचेगा कि जो आप उसके सामने आपने सारा कुछ उसके आगे रख दिया है, तो वो तो कोई भी होगा आप इस तरह कर देंगे। आपका ये अमल जो है ना आपका एतमाद खो देगा, फिर वो आपसे शादी नहीं करेगा। आमिर भट्ट से बड़ी जेन्युइन बात है। औरत को, लड़की को ये चाहिए वादों वूदों के ऊपर, यार ये अपने आप को फिजिकली तौर पे करना ये आसान काम है? मुझे आप ये बताओ, इंसानियत ही मर जाती है उस पर ना। तो आप सिर्फ वादों, ये इस उम्र में वादों की कोई अहमियत ही नहीं होती। वादे के स्पेलिंग का नहीं इनको पता होता, जिस उम्र भी वादे और कस्में खाने शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, मुझे लास्ट पे ये बताएं कि ये FIR का फीडबैक किसको नुकसान है और किसको फ़ायदा होने वाला है? इसका नुकसान जो है ना उसको सलमान को भी उतना ही होगा, और क्योंकि सलमान की जब शादी होगी ना उसकी बीवी उसको मशकूक नज़रों से देखेगी, करैक्टरलेस आदमी था, ये चीज़ सवालिया निशान आ गया। लेकिन इसका रजब भट्ट वगैरह को कोई नुकसान नहीं होगा, उनके ऊपर ये जुर्म ही फाल नहीं करता। मियाँ अली इशफाक जो है ना, उनको मैं जानता हूँ, ये जो है ना मियाँ ज़ियाद साहब जिन्होंने शेर रखे हैं, महमूद बूढ़ीवाल उनके ये अजीज़ हैं। और एक केस था बहुत बड़ा ना, वो मेरे दोस्त हैं मियाँ टाइगर, उनको मियाँ आसिफ मैं कहता हूँ, वो भी यकीनन ये प्रोग्राम देखेंगे। तो उनका मेरे साथ एनिमिटी चल रही थी, मैंने हाई कोर्ट में उनको किया हुआ था। तो मियाँ अली इशफाक जो था ना मेरे साथ, मेरे बॉयज़ थे 5 7 10 लड़के थे मेरे साथ ना। तो मियाँ अली इशफाक साहब जो है ना, मैं हाई कोर्ट के हाथे के अंदर खड़े होकर ना, इन्होंने बड़े सख्त जुमले मेरे साथ बोले थे ना, गो कि इतना आसान काम नहीं था मेरे जैसे बंदे के साथ इंग्लिश में इस तरह की बातें करी, उनको याद आ जाएगा। तो उस बेल के चक्कर में, ये चेक का मुकदमा था कुछ 2.25 करोड़ रुपए का। तो मैं उनको जानता हूँ, वो बंदा जो है ना वो बड़ा यानी कारीगर आदमी है, वो अपने फील्ड के मास्टर हैं। और मियाँ बिलाल साहब भी किसी से कम नहीं। तो अब ये जो है ना इस केस को तो अब साइड पे कर दें, इनकी जिरा देखने वाली होगी, ये जिरा बड़ी ज़बरदस्त होगी। और ये देखिएगा इतनी इनको मेहनत करनी पड़ रही है। बिलाल साहब ने केस तो ले लिया ना, उनके साथ हम दर्दी तो उन्होंने कर लिया ना, ये कि ये देखिए इनको ढोल बजाना पड़ना है मियाँ बिलाल साहब को, क्योंकि जितनी बदनामी उन्होंने, अभी मैंने कुछ किया भी नहीं, लोग मुझे भी कह रहे हैं चोई साहब ने की कभी किया रजब को पता क्या। तो ये बदनामियों के लेबल जो है ना सहने पड़ते हैं। मियाँ बिलाल वो एक बड़े हैं लैंड लॉर्ड। सर ये एंड सुलह, एंड का मतलब क्या है? एंड हो गया, वापस होने वाली सुलह हो जाएगी। सुलह तो सुलह करनी है तो फिर इतना तूफाने बदतमीजी सोशल मीडिया पे करने की क्या ज़रूरत है? बच्चियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब आप अगले को कोई ट्रेलर ही ना दिखाएंगे, आपके साथ टेबल पे कोई नहीं बैठेगा। आशा जो है ना वो मियाँ बिलाल साहब के साथ जो कोऑर्डिनेशन करके जो FIR दर्ज करवा लिया, उसका प्लस पॉइंट बना हुआ है। इस सूरत में अगर वो इसी FIR की मज़ीद उसके बढ़ाने की बजाय ना मामला को सॉर्ट आउट कर लेगी ना तो बेहतर है। अगर वो नहीं करेगी तो आप यकीन कीजिएगा इस FIR के ऊपर चने रख के खाएंगे ये लोग। जी बिल्कुल नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी बताइएगा चौधरी साहब के बारे में भी और जो ये केस चल रहा है उसके बारे में भी। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।